रेडियो पाकिस्तान जश्न आज़ादी के खुसूसी प्रोग्रामों के सिलसिले में दस्तावेजी प्रोग्राम सुनिए आवाज़ पाकिस्तान। पेशकश सेंट्रल प्रोडक्शंस, रेडियो पाकिस्तान, इस्लामाबाद। आवाज़ पाकिस्तान। 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब जब घड़ी की सातों ने 12 के हिंसे पर दस्तक दी तो तारीख के साथ साथ दुनिया की तारीख भी बदल चुकी थी। ये लम्हा एक अजीम लम्हा था जब दुनिया के नक्शे पर उस वक्त की सबसे बड़ी और नजरियाती इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान के नाम से वजूद में आ चुकी थी। हर चेहरा मुसर्रत से शादमान और हर आंख उम्मीदों की तर्जुमान बन चुकी थी। मुसर्रत और शादमानी के इन्हीं लम्हात में पाकिस्तान के साथ साथ उस वक्त के ज़राए इब्लाग का वाहिद और मुस्तहकम इदारा भी वजूद में आ गया, जिसे हम रेडियो पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। गोया पाकिस्तान और रेडियो पाकिस्तान दोनों ही ने साथ जन्म लिया और इस अजीम लम्हे का ऐलान भी रेडियो पाकिस्तान ने करके बता दिया कि यही इदारा आवाज़े पाकिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं। तुलुए सुबह आज़ादी। पाकिस्तान को कायम हुए अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि शब 12:15 पर रेडियो पाकिस्तान लाहौर की सौती लहरों से कादिर फरीदी की मौसीकी से सजी मुनव्वर सुल्ताना की खुश समात आवाज आजाद फजाओं में बिखरी, जो तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना जफर अली खान की तहरीर करदा नज्म सुना रही थी। तौहीद के तराने की ताने उड़ाए जा, मुतरब तमाम रात यही नगमा गाए जा। गोया ये पाक वतन की आजाद फिजाओं में गूंजने वाला पहला कौमी नगमा था। नगमा अभी खत्म ही हुआ था कि मुनव्वर सुल्ताना ने साथी फनकारा दिलशाद बेगम के साथ मिलकर शौकत थानवी का तहरीर करता नगमा भी सुनाया, जो दरअसल हर पाकिस्तानी के जज्बात की तर्जुमानी इन अल्फाज में कर रहा था। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। इस झंडे पे अब कौम की लाज है, इस झंडे पे अब कौम की लाज है, इस झंडे पे सबकी नजर आज है, इस झंडे पे सबकी नजर आज है, जान पे क्यों ना हमको ये प्यारा। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। ये आवाज जिसने भी सुनी उसकी आंखें फरते जज्बात से भीग गईं, क्योंकि अब उसे जिंदगी का सफर एक आजाद मुल्क के आजाद शहरी की हैसियत से इसी परचम के साए में करना था। यूं रेडियो पाकिस्तान की जानिब से हमारे कौमी नगमात का आगाज भी हो गया। आज पाकिस्तान का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा मिली और कौमी नगमात बनाने वाले मुल्क में होता है, जहां सिर्फ 75 बरसों में तकरीबन 5000 कौमी नगमात बन चुके हैं। और इसकी तरसील में रेडियो पाकिस्तान हर दौर में आगे ही रहा। बल्कि ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि ये रेडियो पाकिस्तान ही है जिसके तमाम स्टेशनों ने 2500 के लगभग मिली नगमात तैयार करके दुनिया के तमाम नशरी इदारों में भी एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है, वरना दुनिया के किसी मुल्क में उनके वतनी गीतों की तादाद इससे निस्फ भी नहीं है। और यही आवाजें ही दरअसल आवाज़े पाकिस्तान हैं। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, तेरे दम से दुनिया में है आज हमारी दूनी शान, तेरे दम से दुनिया में है आज हमारी दूनी शान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। क़याम पाकिस्तान के वक्त लाहौर के अलावा पाकिस्तान के हिस्से में पेशावर और ढाका के रेडियो स्टेशन भी आए थे। पेशावर रेडियो से शब 12:20 पर स्टेशन डायरेक्टर सज्जाद सरवर नियाजी और साथियों ने अहमद नदीम कासमी का तहरीर करता नगमा पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान मुबारक हो, कौमी शान बढ़ाने वाले पाकिस्तान मुबारक हो, ये भी पेश किया, जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर का पहला कौमी नगमा था। जबकि रेडियो पाकिस्तान ढाका से मशरकी बंगाल के लोक फनकार
عباس الدین احمد نے فیاض ہاشمی کا تحریر کردہ اردو قومی نغمہ سب سے پہلے سنایا، جو جون 1947 کو ریلیز ہوا تھا، مگر ان دنوں انگریزی سرکار کی وجہ سے اس ترانے پر پابندی لگ گئی تھی۔ مگر عباس الدین احمد نے اس کی پرواہ نہ کی اور وہ سرے شام ہارمونیم اٹھائے ڈھاکہ کی گلیوں میں یہ ترانہ سنانے نکل جاتے۔ اس کے متن کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ نے اسے ترانہ منشور پاکستان کا نام بھی دیا، جس کے بول کچھ یوں تھے: زمیں فردوس پاکستان کی ہوگی زمانے میں، غلامان نبی مصروف ہوں جنت بسانے میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ زمیں فردوس پاکستان کی ہوگی زمانے میں، زمیں فردوس پاکستان کی ہوگی زمانے میں، غلامان نبی مظلوم ہوں جنت بسانے میں، غلامان نبی مظلوم ہوں جنت بسانے میں۔ چمن میں صبح دم کلیاں وضو شبنم سے کر لیں گی، چمن میں صبح دم کلیاں وضو شبنم سے کر لیں گی، اذاں بلبل کی پاکیزہ ہوائیں دوش پر لیں گی، اذاں بلبل کی پاکیزہ ہوائیں دوش پر لیں گی، اذاں بلبل کی پاکیزہ ہوائیں دوش پر لیں گی۔ یہ سن کر حمد گائیں گے پرندے آشیانے میں، زمیں فردوس پاکستان کی۔ لیلۃ القدر کی اسی شب ہی سحری کی نشریات میں لوک فنکار عبدالعزیز بھی ریڈیو پاکستان لاہور پہنچے اور انہوں نے لوک گیت کے تناظر میں ایک پنجابی قومی نغمہ بھی سنایا۔ اس وقت ان کے کیا تاثرات تھے، اس بارے میں عبدالعزیز بتاتے ہیں۔ جناب میں نے اس دن واسطے منتخب کیتا ہے اس ناچین کو، جڑا نغمہ 14 اگست تھا سرائی گرداسپوری کو انہوں نے خاکے جناب میں نے دیتا، اس لیے کہ آج 14 اگست کا پہلا نغمہ میں پڑھنا ہے، مجھے فخر حاصل ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ کہتے رب کا نام تیرا، پھر درود محمد روتے خوشیاں نال پٹاواں۔ اس طرح قیام پاکستان کی پہلی شب ہی ریڈیو پاکستان سے قومی نغمات کا شاندار آغاز ہوا۔ اس وقت چونکہ ریڈیو پاکستان کے پاس ریکارڈنگ کی سہولیات موجود نہ تھیں، اسی لیے یہ تمام نغمات براہ راست ہی نشر ہو کر آزاد فضاؤں میں تحلیل ہو گئے۔ دلشاد بیگم، جو اپنی سریلی آواز کے باعث لاہور ریڈیو کی ایک مقبول گلوکارہ تھی، ان کی آواز میں عبدالرؤف شیخ کا تحریر کردہ نغمہ میرا دیس میری تقدیر، اپنے دیس دی میں تصویر بھی قیام پاکستان کے ابتدائی زمانے میں مقبول عام تھا۔ میرا دیس میری تقدیر، اپنے دیس دی میں تصویر، اپنے دیس دی میں تصویر، میرا دیس میری تقدیر، اپنے دیس دی میں تصویر، اپنے دیس دی میں تصویر۔ آواز پاکستان میں ریڈیو پاکستان کراچی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسی ادارے نے پاکستان کا سرکاری قومی ترانہ بھی تیار کیا، جسے فردوسی اسلام ابو الاسر حفیظ جالندری نے تحریر کیا تھا، جبکہ احمد کریم چھاگلا کی موسیقی سے مزین اس ترانے کو ریڈیو پاکستان کے فنکاروں نے، جن میں احمد رشدی، نسیمہ شاہین، نجم آرا، شمیم بانو، خورشید بیگم، رشیدہ بیگم، زوار حسین، غلام دستگیر، انور ظہیر اور اختر وسیع علی تھے ریکارڈ کروایا۔ ہم ملک سلطنت
1960 में रेडियो पाकिस्तान ने एक नया शोबा ट्रांसक्रिप्शन सर्विस, जो अब सेंट्रल प्रोडक्शंस कहलाता है, कायम किया। तो अब यहाँ कौमी नगमात महफूज भी होने लगे। रेडियो पाकिस्तान कराची ने जंगे सितंबर से कबल तक कई शानदार और यादगार कौमी नगमात भी तैयार किए। तोता सदके मालो दौलत, तोता कुर्बान जिस्म जान, ऐ वतन ऐ जान मन, ऐ गैरते हफ्ता आसमान। खाक तुंहिंजी खे चुमण लाइ आसमां झुकंदो रहे, शम्स पिण हर रोज़ सिक में बेगुमां झुकंदो रहे, शम्स पिण हर रोज़ सिक में बेगुमां झुकंदो रहे, मेहरबान झुकंदो रहे, ना मेहरबान झुकंदो रहे, तुझी हस्ती जे अॻियां सारो जहां झुकंदो रहे, ऐ वतन ऐ जान मन, ऐ गैरते हफ्ता। रेडियो पाकिस्तान ने कौमी नगमात के जरिए जहां हुब्बुल वतनी की कंदीलें रोशन की, वहां पाकिस्तान की शहरत, कश्मीर के मजलूम भाइयों को भी याद रखा। इसीलिए जब 1965 की जंग से कबल कश्मीर में जंग आज़ादी जारी थी, तो उस वक्त ट्रांसक्रिप्शन सर्विस ने निहायत पुरजोश तराने तख्लीक किए। 6 सितंबर 1965 को रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो सुबह जब पूरी कौम हालत जंग में थी, उस वक्त रेडियो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा जंगी तराने तैयार करने का आलमी एजाज भी हासिल कर लिया। पलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवान। 70 की दिहाई के आगाज में जब मुल्क में सनती इनकलाब का नारा लगा, तो रेडियो पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के इस अवाम दोस्त नारे का खैर मकदम करते हुए मुल्क की तामीर नौ और मेहनत कशों पर भी खुसूसी कौमी नगमात तैयार किए, जिन्हें ट्रांसक्रिप्शन सर्विस के निगरान सैयद सलीम गिलानी ने रोशनी के गीत का उन्वान दिया। इन नगमों में सलीम गिलानी का लिखा हुआ नगमा ये फैसला है वतन को सजा के दम लेंगे, और जमीर जाफरी का मेरी पाक ज़मीं बेहद मकबूल हुए, जिन्हें मेहदी हसन और साथियों ने निहायत खूबसूरती से गाकर उनका हक अदा कर दिया। इनके अलावा नसीमा शाहीन और साथियों की आवाजों में मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है जैसा नगमा भी एक अरसे तक पाक वतन के मेहनत कशों की आवाज बना रहा। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है, हर कतरा है एक मोती, हर बूंद नगीना है, ओ हो मजदूर के बाजू से सीखा है किरणों ने, मजदूर के बाजू से सीखा है किरणों ने, क्या बोझ उठाने का दुनिया में करीना है, मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है, हर कतरा है एक मोती, हर बूंद नगीना है, हो मलकाए गजल फरीदा खानम की आवाज में ए वतन जिंदा व पाइंदा रहे नाम तेरा, और अब ये अंदाज़े अंजुमन होगा जैसे नगमात भी रोशनी के गीत का हिस्सा थे। 1976 में कौम ने बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 100 साला जश्न मनाया, तो इस अहम मौके पर भी रेडियो पाकिस्तान ने
سب سے پہلے نئے نغمات نظر قائد اعظم کیے اور سینٹرل پروڈکشن یونٹ کراچی نے محمد ابراہیم، نکھت اکبر اور ساتھیوں کی آوازوں میں حمایت علی شاعر کا نغمہ اے قائد اعظم تو زندہ رہے گا پیش کیا، جسے پنڈت غلام قادر نے موسیقی سے ہم آہنگ کیا تھا۔ قائد اعظم تو زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، پائندہ رہے گا۔ تیری تقدیر سے قسمت کا ستارہ، قسمت کا ستارہ یوں ہی زندہ رہے گا، اے قائد اعظم تو زندہ رہے گا۔ 1980 کی دہائی میں بھی ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے قومی نغمات عوام کی امنگوں کے ترجمان تھے۔ اس دور میں سینٹرل پروڈکشن یونٹ ریڈیو پاکستان کراچی اور لاہور نے بے شمار نغمات تیار کیے۔ کراچی سے شہنشاہ غزل مہدی حسن، سلامت علی، جاوید اختر، تاج ملتانی، مہناز بیگم، نگہت سیما، عبد الوہاب خان اور محمد ابراہیم، جبکہ ریڈیو پاکستان لاہور سے غلام علی، غلام عباس، ناہید اختر، شوکت علی، آصف جاوید، منیر حسین، ترنم ناز، شمسہ کمل، انور رفیع نے اس انداز سے قومی نغمات گائے کہ یہ قومی نغمات آج بھی ان فنکاروں کی پہچان۔ وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، ہم اپنے ملک کا وقار روز و شب بڑھائیں گے، وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ 1997 میں سینٹرل پروڈکشن یونٹ ریڈیو پاکستان کراچی نے قومی نغمات کے ضمن میں ایک منفرد کارنامہ انجام دیا، جس میں معروف براڈ کاسٹر آغا ناصر کے زیر نگرانی تحریک پاکستان کے دوران مقبول ہونے والی 12 نظموں کو پہلی مرتبہ موسیقی کے ساتھ نغموں میں ڈھالا، جن میں میاں بشیر احمد کی تاریخی نظم لے کے رہیں گے پاکستان اور گلشن ہند میں وہ پھول کھلا آج کے دن، تحریک پاکستان کے رہنما راجہ صاحب محمود آباد کی نظم اے صف شکن شیرو اٹھو شامل تھیں۔ قومی نغموں کی اس سیریز کو گولڈن جوبلی کے نغمات کا عنوان دیا گیا۔ گلشن ہند میں وہ پھول کھلا آج کے دن، کھلا آج کے دن، گلشن ہند میں وہ پھول کھلا آج کے دن، کھلا آج کے دن، جس کی خوشبو سے مہکتی ہے فضا آج کے دن، آج کے دن، گلشن ہند میں وہ پھول کھلا آج کے دن، کھلا آج کے دن۔ اے سب شکن شیرو اٹھو، اے سب شکن شیرو اٹھو، ناوک فگن شیرو اٹھو، ناوک فگن شیرو اٹھو، شمشیر زن شیرو اٹھو، شمشیر زن شیرو اٹھو، فخر وطن شیرو اٹھو، او اے سب شکن شیرو اٹھو۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان جب عالم اسلام کی پہلی جوہری قوت بنا تو اس بار بھی ریڈیو پاکستان کراچی اور لاہور نے فوراً نغمات تیار کیے، اور 1999 میں جب پہلا یوم تکبیر منایا جا رہا تھا تو سینٹرل پروڈکشن یونٹ کراچی اور لاہور کے علاوہ ریڈیو پاکستان ملتان، مظفر آباد، راولپنڈی اور پشاور نے خصوصی نغمات تیار کیے، جنہیں ملک کے نامور فنکاروں نے قومی جوش سے گایا۔ ہم جوہری قوت ہیں، 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 ہم جوہری قوت ہیں۔ اللہ کی رحمت
عظمت سے ہم صاحب غیرت ہے، برکات رسالت سے ہم عزم ہے جرت ہے، توفیق عمل سے ہم توقیر ہے عظمت ہے، جوہر قوت ہے ہم جوہر قوت ہے ہم جوہر قوت ہے، کشمیری بھائیوں سے یکجہتی پر بنائے گئے نغمات میں بھی ریڈیو پاکستان سب سے آگے ہے، جس نے اب تک بیش بہا نغمات بنا کر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ راولپنڈی ریڈیو سے تعلق رکھنے والے اکاؤنٹ آفیسر جاوید احمد کا لکھا ہوا نغمہ اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، جسے رخسانہ مرتضیٰ نے ریڈیو پاکستان راولپنڈی پر گایا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی سنایا گیا، جبکہ بھارت کے مظالم کے خلاف پروفیسر ناصر بشیر کا لکھا ہوا مقبول نغمہ اے وادی کشمیر، جسے انور رفیع اور ہنا نصراللہ نے گایا ہے، وہ بھی ریڈیو پاکستان ہی کا تیار کرتا ہے۔ قدرت نے چناروں سے کیا تجھ کو مزین، 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 غاصب نے بنایا تجھے بارود کی جاگیر، اے وادی کشمیر، 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 اے وادی کشمیر۔ ریڈیو پاکستان کے سینٹرل پروڈکشنز کے علاوہ ہر اسٹیشن بھی قومی نغمہ سازی میں مصروف ہے۔ ملک میں کوئی قدرتی آفت آئے، دہشت گردی یا بدامنی ہو یا قومی خوشی کا کوئی لمحہ، ریڈیو پاکستان نے ہمیشہ اس موضوع پر قومی نغمہ بنانے میں سبقت دکھائی۔ آج الحمدللہ پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی منائی جا رہی ہے، تو یہ ریڈیو پاکستان کا لاہور اسٹیشن ہی ہے جس نے اس سال 23 مارچ کو انور رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں ابصار احمد کا تحریر کردہ نغمہ یہ ہمارے روشن روشن ہیرے جیسے سال بنا کر دیگر نشری اداروں پر سبقت لے جاتے ہوئے پہل کی۔ یہ ہمارے روشن روشن ہیرے جیسے سال، یہ ہمارے روشن روشن ہیرے جیسے سال، ہمارے ہیرے جیسے سال، ہمارے ہیرے جیسے سال، ہمارے ہیرے جیسے سال، ہمارے ہیرے جیسے سال، عرض ہنسی کے عزم و یقین کے، عرض ہنسی کے عزم و یقین کے روشن ماہ کمال، ہمارے ہیرے جیسے سال، ہمارے ہیرے جیسے سال، ہمارے ہیرے جیسے سال، ہمارے ہیرے جیسے سال، یہ ہمارے روشن روشن ہیرے جیسے سال، یہ ہمارے روشن روشن ہیرے جیسے سال۔ مشکل وقت بھی ہم نے کاٹا، رنج و الم کو مل کے بانٹا، جنگ و جدل کے ہر موسم کو رنگ امن سے ہم نے کاٹا، دنیا دیکھے آج ہمارے، دنیا دیکھے آج ہمارے دیس کا جہاں جلال، ہمارے ہیرے جیسے سال، ہمارے ہیرے جیسے سال، ہمارے ہیرے جیسے سال، ہمارے ہیرے جیسے سال۔ اور اس بار بھی اس ادارے کی جانب سے ملک بھر کے فنکاروں کے درمیان قومی نغموں کا مقابلہ منعقد ہوا ہے۔ قومی نغموں سے قومی خدمت کا یہ علم ریڈیو پاکستان ہی کے پاس ہے، جس کا ہر اسٹیشن محدود بجٹ اور وسائل کے باوجود معیاری قومی نغمات پیش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک پاکستان قائم ہے یہ ادارہ اپنی اس ریت کو فرض سمجھ کر جاری رکھے گا اور عوام کی سماعتیں
ریڈیو پاکستان کی لہروں سے گونجنے والے قومی نغمات کے ذریعے آواز پاکستان بنتی رہیں گی۔ تو جنت میرے خوابوں کی، تو جنت میرے خوابوں کی، تیری مٹی کے ہر ذرے میں خوشبو ہے نئے گلابوں کی، تو جنت میرے خوابوں کی، تو جنت میرے خوابوں کی۔ تو جنت میرے آبا کی، گلریز ہے تیرا ہر گوشہ، تو جنت میرے آبا کی، گلریز ہے تیرا ہر گوشہ، تو جنت میرے آبا کی، گلریز ہے تیرا ہر گوشہ، زرخیز ہے تیری ہر وادی، زرخیز ہے تیری ہر وادی، تو جنت میرے خوابوں کی، تیری مٹی کے ہر ذرے میں خوشبو ہے نئے گلابوں کی، تو جنت میرے خوابوں کی۔ تو چاند اندھیری راتوں کا، امید کے تنہا جنگل میں، تو جگنو ہے برساتوں کا، تو جنت میرے خوابوں۔ جشن آزادی کے خصوصی پروگراموں کے سلسلے میں دستاویزی پروگرام آپ نے سنا آواز پاکستان، راوی رضوان ہاشمی اور رخسانہ مسرت، تحریر ابصار احمد، پروڈیوسر مہرالنساء، پیشکش سینٹرل پروڈکشنز، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔